رمضان جان جان 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 رمضان جان جان. میرے دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، عقیدت مندوں کو، مریدین کو، حاضرین، ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ پہ اپنا کرم اور فضل فرمائے اور کروڑوں برکتوں اور رحمتوں کا نزول فرمائے. آج ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے ہر روز کی طرح اپنی اسپیشل ٹرانسمیشن جو ہے رمضان کی، جان جان رمضان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں. آج 7ویں روزے کی سحری کی جانب جو ہے وہ ہم بڑھیں گے انشاءاللہ. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزانہ ہمارے ساتھ تلاوت کلام پاک کے لیے قاری عطاء المنان وارثی صاحب موجود ہوتے ہیں. آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قاری صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں نعت کی دنیا کا ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہمارے بہت ہی پیارے اور خوبصورت لہجے میں نعت خوانی کرنے والے جو ثناخوان ہیں الحاج محمد عابد رؤف قادری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. انشاءاللہ آج ہم ان سے ان کی خوبصورت آواز میں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سنیں گے. اور اس کے ساتھ انشاءاللہ محمد اصغر بھٹی بھائی بھی ہمیں جوائن کریں گے. اور سب سے ضروری بات آج کی ٹرانسمیشن کی قادیانیت کے حوالے سے جو سلسلہ ہو رہا ہے، ہمارے جو قوانین میں رد و بدل ہو رہا ہے حکومت پاکستان کے حوالے سے، تو آج ہم نے اسپیشل اپنی ٹرانسمیشن کو جو ہے اس کا موضوع جو ہے وہ ختم نبوت جو ہے ہم نے آج رکھا ہے. اور آج اسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ. اور اسی کے حوالے سے جو کلام پاک پڑھے جائیں گے، جو تلاوت کلام پاک ہے وہ بھی آج اسی حوالے سے پڑھی جائے گی، جو آیات بینات ہیں قرآن پاک کی. اور جو نعت کے جو کلام ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ اسی حوالے سے پڑھے جائیں گے. اور آپ ایک اسکرین پر نمبر جو ہے وہ چلتا ہوا دیکھ رہے ہوں گے، اس پر آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے، اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنی فرمائشیں بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جی قاری صاحب میں آپ کو جو ہے دعوت دیتا ہوں تلاوت کلام پاک کے لیے کہ آپ جو ہے قرآن پاک کی وہ آیات جس میں ختم نبوت کے حوالے سے جو خاتم النبیین کی جو آیات ہیں وہ آج تلاوت فرمائیں، تاکہ ہمارا جو موضوع ہے اس ٹرانسمیشن کا ہم وہاں سے ہی شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری صاحب سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. نبی کے لیے اس کام میں
اعتراض کی کوئی بات نہیں ہوتی جو اللہ نے اس کے لیے طے کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی وہ سنت ہے جس پر ان انبیاء کے معاملے میں بھی عمل ہوتا آیا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ نپاتلا مقدر ہوتا ہے۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا۔ پیغمبر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور حساب لینے کے لیے اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیسا کیا کہنے۔ ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين وخاتم النبيين۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک۔ وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ مسلمانوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر بات کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ قاری صاحب، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنے۔ ہر روز کی طرح آج پھر قاری صاحب نے ہمیں جو پہنچا دیا ہے حرم پاک میں، اسی طرح سے لہجہ اور وہی سارے سلسلے۔ اللہ پاک آپ کی بھی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور ان آیات کے صدقے سے اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے۔ تو حضور خاتم النبیین کا جی جو لفظ آیا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، بلکہ ان آیات میں ہم نے جو بھی پڑھا، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ استغاثہ فرما دیجئے
کہ یا رسول اللہ ہم ختم نبوت پر ایمان بھی لائے ہیں اور اس پر قائم بھی ہیں اور آپ کی شفاعت چاہتے ہیں. آپ ہمارے لیے استغاثہ فرما دیجئے تاکہ ہم سب کو اس عقیدے کی وجہ سے ختم النبوت کی عقیدے کی وجہ سے شفاعت نصیب ہو جائے. جی انشاءاللہ ہم بالکل اس کے حوالے سے اپنے پروگرام میں اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے رہیں گے اور دعا میں بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہوگا. میں یہاں پر کچھ اشعار جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے ہمارا حمد اور نعت کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا. سب سے اول سب سے آخر ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود بدا ہو. پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جاں فضا ہو. سب بشارت کی اذاں تھے تم، اذاں کا مدعا ہو. سب تمہاری ہی خبر تھے تم، مؤخر مبتدا ہو. قرب حق کی منزلیں تھی تم، سفر کا منتہا ہو. تو یہ ایک ادنا سا جو نذرانہ ہے وہ میں نے پیش کیا سرکار کی بارگاہ میں. انشاءاللہ ہم اپنی ٹرانسمیشن کو اسی حوالے سے آگے لے کر چلیں گے. تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ محمد عابد رؤف قادری بھائی موجود ہیں، تو ہم ان کی جانب بڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے تو آپ کو جی ہماری ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. بہت شکریہ شاہ صاحب، اور میں بڑا مشکور و ممنون ہوں کہ رمضان شریف کے ان خوبصورت لمحات میں آپ نے ایک خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی اور میں حاضر ہوا. اور یقین جانیے کہ پہلے رمضان سے ہی میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ نے ایسی خوبصورت راتوں میں اپنے جتنے بھی چاہنے والے ہیں اور پوری دنیا میں ایک اچھا اور خوبصورت میسیج ڈیلیور کر رہے ہیں. اس میسیج میں اللہ پاک کا ذکر اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو آپ بیان فرما رہے ہیں، یقیناً وہ بہت ہی قابل صد احترام اور قابل ہی بہت ہی زیادہ، اس میں ہم جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے. اور میں ایک دفعہ پھر آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی. میں اپنے کچھ کلام انشاءاللہ ضرور پیش کروں. عابد بھائی ہمارے ساتھ لائیو کالرز بھی موجود ہوتے ہیں. انشاءاللہ جیسے جیسے وہ کال کریں گے ان کی فرمائشیں بھی جو ہے وہ ہم آپ کے گوش گزار کرتے رہیں گے. اور اس پر بھی تو کلام شروع کرنے سے پہلے کہ آپ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں، جیسے ہر روز ایک نیا نعت خوان جو ہے وہ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتا ہے، تو ایک سوال جو ہے وہ ہم سب سے کرتے ہیں کہ آپ کی جو نعت کا جو سفر ہے، جو آغاز ہے، وہ کب ہوا اور کس طرح سے ہوا؟ اگر میں اس کا جواب اس طرح سے دوں کہ سفر کا آغاز کب سے ہوا، تو میرا خیال ہے کہ جب میری روح تخلیق کی گئی ہوگی تو یہ سفر اس وقت سے شروع ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ، کہ کیا وہ تو کہنے، میرے خمیر میں اور میری اس روح میں ہی ایسی چیز ڈال دی گئی کہ مجھے نعت پڑھنی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے. اللہ کیا خوبصورت، کیا خوبصورت اور جواب، ماشاءاللہ. جو دنیا داری کے حساب سے جب میں اس دنیا میں دیکھوں تو حضور وہ اسکول میں جب بندہ بزم ادب میں پڑھتا ہے تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو میں پڑھا کرتا تھا، پھر کالج میں ایف سی کالج سے پڑھا ہوں، تو ایف سی کالج میں میری مقابلوں پہ میں جایا کرتا تھا. وہاں بڑی اچھی پریزنٹیشن ہوتی تھی میری نعت کے حوالے سے، اور مختلف شہروں میں کمپٹیشنز پہ جانا. پھر کل پاکستان مقابلہ نعت صدارتی ایوارڈ کا جو ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے بڑی عزتوں سے نوازا، میں نے وہ بھی ون کیا. تو بس یہ پے در پے ایسے چلتا چلا گیا. مجھے خود نہیں پتہ چلا کہ یہ میں ایک ہوتا بندہ دانستہ چاہے، میں نے خود نہیں چاہا اور خود بخود ہوتا چلا آپ کو چن لیا گیا. میں نے وہ بتایا کہ سرکار میری تو روح اس کی کے بارگاہ میں لیے ہدیہ پیش کرنے کے لیے آپ کو چن لیا گیا ہے. ہم بھی خوش قسمت لوگ انہی میں شامل ہیں. جی تو جی عابد بھائی حمد کے ساتھ آپ اپنا حضور آغاز یہ چند دن پہلے جیسے کہ ایک سینیریو چل رہا ہے اور آپ بھی ڈیلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں تمام گناہوں سے معافی عطا فرما، اور یہ جو کرونا جیسی بیماری ہے اس سے بھی ہمیں نجات عطا فرما. اور یہ راتیں بھی اس طرح کی ہیں، یہ دن بھی اس طرح کے ہیں کہ جتنی توبہ کریں، اللہ پاک سے جتنا استغاثہ کریں. تو ایک نیا کلام ہے، اس کے میں چند اشعار پڑھوں گا، اور جو میرے ناظرین سن رہے ہوں گے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ چاہے دل میں چاہے گنگنا کے جیسے بھی ان کا دل کرے وہ میرے ساتھ پڑھیے. ماشاءاللہ. جی جی. توبہ
میری یا خدا میری توبہ توبہ میری یا خدا میری توبہ توبہ میری یا خدا الہی یقیناً خطا کار ہوں میں بہت ہی برا ہوں گناہگار ہوں میں الہی یقیناً خطا کار ہوں میں بہت ہی برا ہوں گناہگار ہوں میں تیرے در پہ ہوں آ پڑا میری توبہ تیرے در پہ ہوں آ پڑا میری توبہ توبہ میری یا خدا اللہ جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک جو قرضوں میں جکڑے چھڑا میرے مالک جو بیمار ہیں دے شفا میرے مالک جو مشکل میں جکڑے چھڑا میرے مالک مصیبت سے سب کو بچا میری توبہ مصیبت سے سب کو بچا میری توبہ توبہ میری یا خدا میری توبہ توبہ میری یا خدا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا گناہ سے کبھی بھی نہ میں باز آیا مگر رزق روکا نہ تو نے خدایا رہی تیری جاری عطا میری توبہ رہی تیری جاری عطا میری توبہ توبہ میری یا خدا میری توبہ توبہ میری یا خدا میری توبہ عابد بھائی کیا کہنے ماشاءاللہ خوبصورت کلام التجائیہ دعائیہ کلام اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ جو ہے وہ ہم نے مانگی اور اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول و منظور فرما کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے۔ تو آپ جیسے کہ جانتے ہیں ناظرین اور سامعین کہ قرآن و سنت سے بھی یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نبوت و رسالت کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نبوت کی آخری کڑی ہیں۔ اور یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔
تو یہ کچھ انفارمیشن میں نے تھوڑی سی دینی ہے آپ کو، اور انشاءاللہ جیسے جیسے ہماری ٹرانسمیشن بڑھتی جائے گی میں اس طرح سے آپ کو تھوڑی تھوڑی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کے نالج میں اضافے کے لیے دیتا رہوں گا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک لائیو کالرز موجود ہیں، ہم ایک کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاید آواز نہیں آ رہی ہے، ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنی ٹرانسمیشن کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمد اصغر بھٹی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کلاموں کے حوالے سے۔ تو عابد بھائی ایک کلام جو درود پاک سے شروع ہوتا ہے، صلو علیہ وآلہ، آپ سے بھی اور اصغر بھائی آپ سے بھی کہ آپ دونوں جو ہے وہ مل کر ایک کلام جو ہے وہ اس کو شروع کریں۔ اور اس سے پہلے ایک کال لے لیتے ہیں پھر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ جی میں علی بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے۔ کیا حال ہے آپ کا حضور؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ جی فرمائیے بھائی۔ حضور آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے۔ جی بہت شکریہ بھائی۔ اور عابد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، اصغر بھائی ساتھ ہیں، کوئی فرمائش ہو آپ کی تو؟ عابد بھائی سے ایک فرمائش ہے، لگیاں نے موجاں لائی رکھی سونے۔ جی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس کلام کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کر سکیں۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ جی عابد بھائی بسم اللہ۔ صلو علیہ وآلہ، 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 صلو علیہ صلو بلغ اولا بے کمال، بلغ اولا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، حسن جمیع خصال، بڑو صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ حضور کی آل کے شہزادے بیٹھے ہیں، سید پیر حسنین شاہ صاحب گیلانی رحمۃ اللہ تعالی۔ آپ اللہ پاک آپ کے والد گرامی کے درجات بلند فرمائے، اور پیر صاحب اور آپ حضرت اور آپ کے برادران اور آپ کے تمام جتنے بھی احباب ہیں سبھی پہ اللہ تعالیٰ کی کروڑہ رحمتیں ہوں۔ اور مجھے یاد ہے جب آپ ایک بڑی عظیم الشان محفل کیا کرتے ہیں اور اس میں ایک جمع غفیر ہوتا ہے، تو اس میں مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ یہ شعر کس والہانہ انداز سے سنتے ہیں۔ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا جی، میں تھا کیا مجھے
عشق احمد عطا کیا بس میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا بس ہو بھلا حضور کی آل کا ہو بھلا حضور کی آل کا مجھے مرنا جینا سکھا دیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں جی میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا میں تو کل بھی ان کا میں تو کل بھی ان کا غلام تھا میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں میری جد بھی ان کی غلام تھی میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں جی میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میرا پیشوا میرا رہنما میرا پیشوا میرا رہنما صلو علیہ وآلہ صلو علیہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا کہنے عابد بھائی ماشاءاللہ میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا بہت ہی خوبصورت کلام جو عابد بھائی نے اور اصغر بھائی نے مل کر پیش کیا ایک رنگ ہی جو ہے وہ الگ سا ایک کیفیت جو تھی وہ بن چکی تھی تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ یہ پڑھتے رہیں لیکن بس کچھ وقت کا بھی کو ملحوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے اور باقی بھی معاملات دیکھنے ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں ٹرانسمیشن کو لے کے لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ ایک کال ہم لیتے ہیں جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی کیا حال ہے شاہ صاحب خیریت ہے جی الحمدللہ جی کون اور کہاں سے میں طارق وہی بات کر رہا ہوں جی وابڈا ٹاؤن سے جی طارق صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شاہ صاحب شکر ہے اللہ کا یہ جو پروگرام آپ کے چل رہے ہیں انتہائی خوبصورت اور اچھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ اور آج جو آپ نے یہ موضوع سلیکٹ کیا ہے ختم نبوت کا جی اس پر آپ کو بہت بہت مبارک دیا آپ نے ایک اچھے وقت میں یہ جو موضوع سیٹ کیا ہے جی خیر و مبارک شکریہ جی اور خدا ان لوگوں کو غارت کرے جنہوں نے یہ پھر دوبارہ جو ہے نا ختم نبوت کے حوالے سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے آمین
اور عابد بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کوئی فرمائش ہو نعت شریف کی آپ کے ساتھ؟ وہ اپنا نسیمہ جان بے بدھا گزر کن، جی جی اور انشاءاللہ. دوسرا یہ ہے کہ قصیدہ بردہ شریف کو شعر سنا دیں. جی ہم اصغر بھائی سے قصیدہ بردہ شریف کے شعر سنیں گے اور عابد بھائی سے ریکویسٹ کریں گے نسیمہ جانب بتھا. جی اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاید لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے. جی تو میں بتا رہا تھا پہلے کہ کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا. تو یہاں میں ایک قرآن پاک کی جو آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 جو ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور اس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں. اور جو دوسری بات یہ کہ تمام امت کا اس پر اجماع ہے اور تمام جتنے بھی مفسرین ہیں ان کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی قسم کا کوئی نبی ہوگا اور نہ کوئی کسی قسم کا رسول ہے. تو اور اس پر یہ بھی اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں ہے. بس اس کا جو منکر ہے، جو یقیناً اجماع امت کا منکر بھی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا اور ختم نبوت کی بھی ایسی تشریح فرما دی تھی کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش باقی نہیں رہی. تو یہ میں نے آپ کو تھوڑی سی انفارمیشن جو میرے ذمہ تھی وہ میں نے آپ تک پہنچائی. اب ہم انشاءاللہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے وہ سماعت کرتے ہیں اصغر بھائی سے. اور اصغر بھائی آپ کی طرف آنے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم. شاید لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. جی اصغر بھائی قصیدہ بردہ شریف. سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں غیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں. ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے. مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم. ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہے ہم. عرض کی جبریل نے شاہدی شاہ امم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوں
मुस्तफा का हुस्न कैसा था, जमीनों आसमानों में कोई मिसाल ना मिले। मौला या सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदन वाला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद, मोमिनो पढ़ते रहो तुम अपने आका पर दरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम, है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले खत्म नबूवत, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम, मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन। मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन आला खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। मैं गदा तो बादशाह बरते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दिन डाल सदका नूर का। ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। आका तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मौला या सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बहुत खूब माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप पे अपना करम और फजल फरमाए जी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलाम जो था आपने पढ़ा, कसीदा बुर्दा शरीफ, और एक कैफियत जो है वो आपने बना दी। तो मैं आगे चलने से पहले जो है वो एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किबला शाह साहब अकबर ताज बोल रहा हूँ। जी अकबर भाई, आप खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह कसीदा बुर्दाशी पढ़ा भट्टी साहब ने, बहुत प्यारा माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और फरमाइश भी है भट्टी साहब से जी कि अगर वो आला हज़रत का कलाम चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, जी तो बिल्कुल आपके बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं, जी आपके साथ वो बैठे हुए हैं आबिद भाई भी। जी आबिद भाई से आबिद कोई भाई। फरमाइश? जी आबिद भाई से फरमाइश है कि वो छोड़े दे मसद में रोज जला यार, वो जरा पढ़ते हैं, आप बड़ी खूबसूरत पढ़ते हैं आबिद भाई ताज भाई माशाल्लाह। आप ठीक हैं माशाल्लाह। तो शायद ही दुआओं के लिए भी खुशी आपसे अर्ज है कि बीमार है कोरोना में, और जितनी यहाँ पे हमारे दुआओं के लिए जरा कह रहे हैं सारी जी इंशाल्लाह मैं लाज़मी दुआ बीमारों के लिए। करूंगा।
بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. شاید ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شاہ صاحب محمد امجد فیصل صاحب سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. اصغر بھائی سے بات کرنی یا ان کا نعت سنا دیں. جی حضور میری تو جی جی انشاءاللہ, جی انشاءاللہ ضرور. مدینے پاک کے میرے ساتھی ہیں فیصلاباد سے, بلکہ آپ نے ان کو وہ رومال بھی باندھا ہوا ہے. جی جی انشاءاللہ ہم ضرور اصغر بھائی سے بھی آپ کی یہ فرمائش پوری کرنے کی کوشش کریں گے. بہت شکریہ جی. تو ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ بات چل رہی تھی, تو میں آگے آپ کو بتاتا چلوں کہ عقیدہ ختم نبوت قرآن و حدیث کے ساتھ اور قرآن مجید کی کم از کم 100 آیات سے جو ہے وہ ثابت ہے, اور 210 احادیث مبارکہ میں بھی یہ وضاحت جو ہے بیان کی گئی ہے. مگر میں یہاں پر چند احادیث جو ہے وہ کوٹ کروں گا انشاءاللہ آپ کے ساتھ, جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ جو ہے ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہماری جان بھی جو ہے وہ ختم نبوت پر قربان ہے, اور ہمارا عقیدہ ہے, ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اللہ کے آخری نبی ہیں, اور آپ کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ قیامت تک نہیں آئے گا. تو پہلی جو حدیث شریف ہے میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا, تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی, مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. پھر ایک اور حدیث شریف جو ہے اس میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو. کہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں, نہ تو ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی ہمارے بعد کوئی امت آئے گی. پھر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ روایت کرتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ارشاد ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے. تو یہ میں نے چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ ہم اب پھر ایک نعت کی جو فرمائش ہے وہ عابد رؤوف قادری صاحب کے نسیمہ جانب بطحا گزر کن, اس کی طرف جانے کے لیے اس سے پہلے ایک کال ہے. ہم لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ, ایک کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. استاد جی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ کون اور کہاں سے؟ اللہ پاک کا شکر احسان. اختر بات کر رہا ہوں لاہور داتا کی نگری سے. جی ماشاءاللہ. جی فرمائیے اختر صاحب. جی ایک فرمائش بھی ہے اور آپ سے دعاؤں کی التجا بھی ہے. جی بالکل دعا کریں گے. جی عابد بھائی پاس ہیں, آپ فرمائش کیجئے جی کوئی جو بھی ہے. جی فرمائش عابد بھائی سے ایک خواب سنا دیں اور آپ سے دعاؤں کی التجا ہے. جی انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے اس کلام کو بہت شکریہ, جزاک اللہ. شامل کریں. بہت شکریہ جی. جی عابد بھائی, نسیمہ جانب بطحا گزر کن. جی حضور, میں اس سے ابھی آپ نے احادیث بیان فرمائی تو میرے دل میں بھی آیا میں ایک بات یہاں شیئر کروں اپنے ناظرین سے, کیونکہ ختم نبوت کی بات ہو رہی ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں مجھ سے اپنے والدین سے بھی زیادہ محبت نہ ہو جائے. تو اس حدیث کے مطابق یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ کے اور حضور کے درمیان بھی آپ کوئی شخصیت ایسی رکھ لیں کہ جنہیں آپ وہ مرتبہ دے دیں. تو توبہ نعوذ باللہ, ہم حضور کو جب ختم نبوت پہ مانتے ہیں کہ حضور ہمارے آخری نبی ہیں تو بس ختم ہو گئی بات, تو پھر درمیان میں تو کوئی چیز ہو نہیں سکتی. تو اللہ تعالی ہمیں اس کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور وہ تمام ایسی قوتیں جو اس کو پروموٹ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نست و نابود فرمائے. آمین. اور حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو کلام ہے وہ میں پیش کرتا ہوں. بڑا ہی پرسوز اور بڑا پرکیف کلام ہے. نسیمہ جانب بطحا
گزر کن نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن صبا صبا طیبہ سے جب تیرا گزر ہو بیاں یہ حال شاہ دین پر سلطان عالم یا محمد توئی سلطان عالم یا محمد من نظر کن تمی شاہ جہاں ہو میرے آقا تمی شاہ کرم کی ایک نظر ہو ببری جان مشتاقم دراجہ فدائے روضائے خیر البشر کن بڑی چاہت ہے کہ یہ میری ہستی بڑی چاہت ہے یہ میری خیر البشر نسیمہ 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 جانب بطحا گزر کن
سبحان اللہ عابد بھائی، ماشاء اللہ کیا خوبصورت کلام مولانا جامی صاحب کا. اور جب اس کو کوئی پڑھتا ہے یا جب اس کو کوئی سنتا ہے تو ایک کیفیت ہی جو ہے وہ ناقابل بیان ہو جاتی ہے. اللہ پاک ہمیں سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا عاشق رسول بنائے، اور ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ ختم نبوت پر آج بھی اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد کا تھا، اور انشاءاللہ ہماری نسلوں کا عقیدہ بھی یہی رہے گا تا قیامت، اور انشاءاللہ قیامت کے بعد بھی جو ہے سلسلہ یہی رہے گا. جی تو ہم بات کر رہے تھے ختم نبوت کے حوالے سے، تو میں کچھ احادیث جو ہے وہ کوٹ کر رہا تھا، آپ کے گوش گزار کر رہا تھا. تو یہاں پر جو اگلی حدیث شریف ہے وہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. پھر ایک اور حدیث جو ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے، آپ نے سب سے زیادہ جو ہیں وہ احادیث جو ہیں وہ روایت کی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا ہو، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ جو ہے وہ چھوڑ دی ہو. لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر اش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہی جو کونے کی آخری اینٹ ہے، میں وہی اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. تو یہ احادیث جو تھیں میں نے چند اور آپ کے سامنے پیش کی. تو ابھی اصغر بھائی کی جانب بڑھتے ہیں. امجد صاحب کی کال آئی تھی، ایک نعت کی جو فرمائش کر رہے تھے فیصل آباد سے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ کلام پیش کیجیے. یہ اکبر طاہر صاحب کو بھی یہ فرمائش جو ہے وہ بعد میں سنیں گے عابد بھائی سے بھی. جی. اور میں آج کے موضوع کے حساب سے جو کلام میں نے سلیکٹ کیا ہے جی وہ بہت ہی خوبصورت کلام ہے. جی اصغر بھائی ایک کال ہے اگر ہم وہ لے لیں تو اس کے بعد. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیا حال ہے شاہ صاحب، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں اویس بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست آپ کا پروگرام جا رہا ہے. خیر مبارک، شکریہ. جی ہاں جی، تو بہت زبردست سیٹ بھی آپ کا لگ رہا ہے. ٹرانسمیشن کے حوالے سے کیا کہتے ہیں جو ہم نے آج موضوع رکھا ہے ختم نبوت کے حوالے سے؟ نہیں بالکل، یہ تو بڑا ضروری تھا جی، وقت اور حالات کے مطابق. جی جو پریزنٹ پوزیشن چل رہی ہے اس ٹائم. جی تو ماشاءاللہ آپ کے ڈیلی ٹاپک ہی بہت زبردست ہوتے ہیں. جی تو الحمدللہ. ہمارا ٹاپک جو چل رہا تھا وہ عشرہ مبشرہ کے حوالے سے چل رہا تھا، لیکن یہ ایک ایسا ٹاپک آ گیا کہ یہ سب سے فوقیت والا جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے آج ضروری جو ہے وہ سمجھا، مناسب سمجھا کہ آج جو ہماری ٹرانسمیشن ہے ہم اس کو اس کے اوپر لے کر چلیں. بالکل بالکل جی، یہ تو بہت ضروری تھا اور آپ نے اسٹیپ لیا ہے. جی سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے ہی لیا ہے ماشاءاللہ. جی تو اللہ پاک آپ کو اس کا جزا دے. انشاءاللہ ہم روز محشر جو ہے وہ اپنا سر جو ہے وہ فخر سے بلند کر کے سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور انہیں کہیں گے کہ ہم بھی آپ کے غلاموں میں ہیں انشاءاللہ. بے شک بے شک. اپنا خیال رکھیے گا. جی اصغر بھائی کلام بسم اللہ. اللہ حافظ. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے.
जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखे अपना सब कुछ गुंबदे खज़रा कल्बी था और आज भी है अपना सब कुछ गुंबदे खज़रा कल्बी था और आज भी है बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है बतला दो गुस्ताख़ नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह असगर भाई बहुत खूब। मोहम्मद के तकद्दुस पे ज़ुबानें जो निकालेंगे खुदा के हुक्म से ऐसी ज़ुबानें खींच डालेंगे। कहाँ रिफ़्फ़त मोहम्मद की कहाँ तेरी हकीकत, शरारत ही शरारत बस तेरी बेचैन फितरत है। मज़म्मत कर रहा है तू शराफत के मसीहा की, अमानत के दयानत के सदाकत के मसीहा की। अगर गुस्ताखी नामूस अहमद कर चुके हो तुम तो अपनी ज़िंदगी से कबल ही बस मर चुके हो तुम। तो ये ख़त्म नबूवत के हवाले से सिलसिला जो है वो हम आगे लेके चल रहे हैं। मैं अगली हदीस जो है वो कोट करता हूँ ताकि आपके इल्म में जो है वो इजाफ़ा हो सके कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे जो हैं वो पैदा होंगे। हर एक यही कहेगा कि मैं नबी हूँ, हालांकि मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, मेरे बाद कोई किसी किस्म का नबी नहीं है। तो ये इसके बाद एक और हदीस थी कि हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अबू ज़र, नबियों में सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम और सबसे आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये चंद अहादीस जो थी वो मैंने आपकी खिदमत में गोशगुजार की। हक़ ताला शाना तमाम मुसलमानों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो हम आगे बढ़ते हैं आबिद भाई की जानिब कि जो और फरमाइशें जो हैं वो हमें आई हुई हैं, तो आप उन हवाले से जो है वो हमें कोई भी जो कलाम है वो सुनाइए। जी वो एक तो अकबर ताज साहब ने कहा बिछोड़े दे मकसद में, और एक यूके से कॉल थी अली भाई जिन्होंने लगिया ने मौजा। तो ये बिल तरतीब मैं एक कलाम पहले पढ़ देता हूँ जी। तो मैं चाहूँगा कि हालांकि मेरा ज़हन था कि मैं कुछ कलाम ऐड करूँगा, लेकिन जो इतनी मोहब्बत से फ़ोन करता है तो हमें उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए। आप दो अशआर उनकी जो फरमाइश है उसके कर दीजिए ताकि बाकी जो आपका अपना एक ज़ौक़ है जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है इसके हवाले से कलाम जो है वो ज़रूरी है। हुज़ूर देखें, जो कुछ पैदा किया गया हम ये जानते हैं, मानते हैं, पूरा अक़ीदा रखते हैं
کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں پیدا کیا گیا وہ ہمارے آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا کیا گیا، اور وہ بادشاہ ہیں، بے شک وہ بادشاہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت اس معاملے میں جو لکھتے ہیں حضرت، وہ آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے۔ جو میرے دل میں آیا کہ میں بھی ختم نبوت کے حوالے سے وہ اشعار پیش کر دوں کہ جو مہر کر دیے اعلیٰ حضرت نے، اور اکبر تاج صاحب سن رہے ہوں گے۔ وچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ، بچھوڑے دے میں صدمے روز چلنا، یا رسول اللہ، کراں میں تیریاں دن رات گلاں، یا رسول اللہ، جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے جدوں ویکھاں کوئی جاندا مسافر شہر تیرے کیویں وگدے
وگدے ہوئے ہنجوانو ڈھلا یا رسول اللہ بچھوڑے دے ہوائیں وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے ہوائیں وگ دیے لے جا ہوائیں وگ دیے لے جا مدینے اتھرو میرے تے آکھی ہو رے کی میں نظر اللہ یا رسول اللہ بچھوڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد بھائی کیا کہنے. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا. تو بھائی کس طرف چل دیے ہو؟ ہاں ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. تو الحمدللہ جو اللہ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آخری نبی اور رسول ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہی ایک آخری نبی ہیں انشاءاللہ جو رہیں گے، اور نہ تو اس کے بعد کوئی نبی ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی امت ہے. تو ہم آگے اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہیں. اس سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ میں سر حافظ عظیم بات کر رہا ہوں بہاڑی سے. جی ماشاءاللہ. جی حافظ صاحب کیسے ہیں جی آپ؟ سب سے پہلے تو سر میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رحمتوں بھری ایک محفل سجائی ہے، بہت شکریہ اور لوگوں کو گھروں میں بیٹھے ہوئے آپ نے رحمتیں سمیٹنے کا موقع فراہم کی ہے الحمدللہ. اور دوسرا میں انتظامیہ کو یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اس سلسلے کو آپ جاری و ساری رکھیں. ماشاءاللہ بہت مزہ آ رہا ہے. انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے. بہت شکریہ جی. اور میری ریکویسٹ یہ تھی کہ کوئی ثنا خان مصطفیٰ اپنی جیسی خوبصورت آوازوں میں نعتیں سنا رہے ہیں. ایک میری بھی فرمائش ہے جی کہ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. جی انشاءاللہ. جی انشاءاللہ ہم ضرور اس کو اپنی ٹرانسمیشن میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ کیسے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، اقبال ٹاؤن سے. جی جی فرمائیے بھائی. شاہ صاحب میں نے عابد بھائی سے ایک گزارش کرنی تھی کہ ہمیں ایک نعت سنا دیں. جی سرکار دی سونی صورت کو رب آپ بنا کے تکدا رہا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سرکار کی صورت ہے ہی سونی ہے جی، کوئی شک ہی نہیں ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وقت کے اندر رہ کر تمام جو فرمائشیں ہیں اس کو بہت شکریہ، بہت شکریہ. دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ جی انشاءاللہ. تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ٹاپک چل رہا ہے ہمارا ختم نبوت کے حوالے سے. تو آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کوئی نیا نبی پیدا ہوا ہے اور نہ ہی ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے. اور ہم جب تک اس پر ایمان اور یقین نہ رکھیں اس وقت تک کوئی مومن مسلمان جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. بلکہ تاریخ اسلام جو ہے وہ اس کی گواہ ہے عابد بھائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ خاتم النبیین پر شک کرنے اور تسلیم نہ کرنے والوں کے خلاف امت مسلمہ کے عظیم اور جلیل القدر اسلاف یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ
نے سخت ترین مشکلات کے باوجود جھوٹے مدعیان نبوت کا نہ صرف قلع کما کیا بلکہ آئندہ آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ایک نمونہ چھوڑ گئے. چاہے ملکی یا عالمی حالات کیسے بھی ہوں، ختم نبوت کے عقیدہ پر کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد یہ ایک اور میں آپ کی نالج میں اضافہ کرتا چلوں کہ جن لوگوں کو معلوم ہے اور جن کو نہیں معلوم ہے کہ ان کے وصال کے بعد بالخصوص سرزمین عرب پہ جو ہے وہ نبوت کی ہوس کا جو مرض ہے وہ وبا کی طرح پھیل گیا تھا. تو ہر کوئی جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرنے لگ گیا تھا. جیسے مسلمہ بن کذاب جو تھا اور پھر اسود انبی کی طرح جو ہے طلحہ بن خویلد جو ہے اس نے بھی نبوت کا جو ہے وہ جھوٹا دعویٰ کیا. تو ان جھوٹے مدعیان نبوت کے جو مدعوانند کے لیے اکثر ان کی قومیں بھی جو تھیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو گئیں. لیکن امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے جو ہے وہ ایک نہایتی سخت اقدام کیے اور وقتی سختیوں، وقتی نزاکتوں اور وقتی مصلحتوں کے پرواہ کیے بغیر آپ نے نہ صرف سرزمین عرب بلکہ عمان و بحرین وغیرہ علاقوں میں بھی پیدا شدہ فتنوں کی آگ کو ہی نہیں بلکہ اس کی خاک کو بھی ایسا سرد کر دیا کہ جس سے نکلنے والا دھواں بھی اپنے اندر حرارت سے محروم ہو گیا. جی تو اصغر بھائی آپ سے جو فرمائش تھی ایک انہوں نے کی، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو جی آپ نعت شریف جو ہمیں سنائی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے. غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. لا
چشمے عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشمے عالم سے چھپ جانے، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک میں جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے، رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا رہے گا رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جب جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، شرف تجھ سے پاتے ہیں سب پانے ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد بھائی اور اصغر بھائی نے کیا خوبصورت کلام جو ہے وہ مل کر پڑھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو یہ ایک خوبصورت کلام اور ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے ایک بڑا ہی مضبوط جو ہے وہ وزن والا کلام جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھا، اور مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ناظرین سامعین ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں وہ بھی ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو یہاں بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس فتنہ کے خلاف جو سرکوبی کی تھی، تو پھر جو ہے اس میں یہی نہیں تھا کہ جو بحرین اور عمان اور باقی جو معاملات جہاں پر یہ فتنے پیدا ہوئے تھے وہاں سے ختم کیے، بلکہ سجاح بن حارث جیسی جو ہوشیار، چلاک، چال باز اور اپنی شیریں بیانی اور دام حسن میں آسانی سے پھنسا لینے والی جو ایرانی اعلیٰ کار تھی، اس کو بھی ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ بغیر واپسی کے جو تھی وہ اس کی اور کوئی سبیل نہ رہی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جتنے صحابہ کرام و تابعین و اعظام رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش فرمائے، تو تاریخ اسلام میں اس سے پہلے ہرگز جو ہے وہ اتنی شہادتیں رونما نہیں ہوئی تھی۔ تو صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ان کا جو عمل تھا، اس عمل نے آئندہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اس مسئلہ میں ایک راستہ متعین کر دیا کہ جانوں کے نذرانے بھی پیش کرنے پڑیں تو بھی اس عقیدہ میں لغزش نہ آنے پائے، ورنہ دعوی ایمانی تو ہو سکتا ہے مگر بندہ جو ہے وہ مومن اور مسلم نہیں رہے گا۔ تو ناظرین ہم آگے چلتے ہیں، انشاءاللہ عابد بھائی سے پھر ریکویسٹ کریں گے ایک نعت کی، لیکن اس سے پہلے ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سرکار کیسے ہیں آپ؟ شاہ صاحب ٹھیک ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ کون کہاں سے؟ کیسا فیصل بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی فرمائیے. آپ کی ٹرانسمیشن بہت خوبصورت جا رہی ہے جی. جی شکریہ. آپ کا موضوع ہے بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ جی. کہ آپ نے قدم بڑھایا اور بہت خوبصورت قدم بڑھایا آپ نے. اللہ پاک آپ کو جزا دے اور نظر بد سے بچائے جی. جی جب تک ہماری جان میں جان ہے انشاءاللہ ہم یہ قدم بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور کوئی فرمائش ہو عابد بھائی سے یا اصغر بھائی سے؟ جی عابد بھائی سے فرمائش ہے جی. کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں. جی انشاءاللہ یہ دعائیہ کلام التجائیہ کلام کوشش کریں گے آخر میں جو ہے ہم اس کو شامل کر سکیں. جی جزاک اللہ. جی عابد بھائی. میں یہ جانتا ہوں میں غلام ہوں، حضور کا غلام ہوں، ان کی آل کا غلام ہوں، اور جس کو حضور سے پیار ہے، جو ان سے عقیدت رکھتا ہے، جو مسلمان ہے، اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ وہ حضور سے پیار کرے تو ان کی آل سے بھی پیار کرے. بے شک بے شک. اصغر بھائی دیکھیں یہ کلام قدرت نے مجھے کہا کہ یہ میں پڑھوں اور اپنے ناظرین کو پہنچاؤں یہ کلام، کیونکہ مجھے پتہ ہے ابھی اصغر بھائی جو کلام آپ نے چھیڑ دیا تو میں بھی اس میں شامل ہو گیا. مجھے یقین ہے کہ میرے ناظرین جتنے چاہنے والے شاہ صاحب کے ہیں وہ سارے وہاں پڑھ رہے ہوں گے، سن نہیں رہے ہوں گے، وہ پڑھ رہے ہوں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ اسی تسلسل کے تھوڑا سا ہم اور آگے لے کے چلیں. بسم اللہ. اور میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں جی، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو کل بھی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں. میری جد بھی ان کی غلام تھی، میری جد بھی ان کی غلام تھی، میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جوم کے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں. مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے
ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو برج تن کا غلام ہوں، میں تو برج تن کا غلام ہوں، غلام ہوں، غلام ہوں، اور میں قمر ہوں شاعر بے نوا، اور میری حیثیت ہی بھلا ہے کیا، وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ، وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ، بس وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا ادنا گدا، کیونکہ وہ ہے بادشاہ کے بادشاہ، میں ہوں ان کے در کا ادنا گدا، میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ، پنجتن سے ہے رابطہ، میں فقیر خیر الانام ہوں، میں تو برج تن کا غلام ہوں، میں تو برج تن کا بے شک میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عابد بھائی، بے شک یہی بات ہے، ہم بھی، ہمارے آباء و اجداد بھی، اور آنے والی نسلیں بھی انشاءاللہ پنجتن کی غلام تھیں، پنجتن کی غلام ہیں، اور پنجتن کے غلام رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو بات ہو رہی تھی ختم نبوت کے حوالے سے، تو آج کا سلسلہ جو ہے وہ آج کل کیا چل رہا ہے کہ آج اس پرفتن دور میں جو ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہوس ہے ان کی کلمہ گو دعویٰ ایمانی رکھنے والے جو ہیں، ان کو اتنا کمزور کر دیا ہے کہ کافر جو ہے وہ غیر مسلم قرار دیے گئے ہیں۔ قادیانیوں کو بھی جو ہے نہ صرف علاقائی بھائی چارہ کی حد تک محدود رکھنے میں کوشاں و سرگرداں ہے، بلکہ مسلمانوں میں بھی ان کو داخل کرنے پر تلے ہوئے تھے، جس کی ظاہری وجوہات سوائے دنیا طلبی کے کچھ نظر نہیں آتی، مگر ایک جو کلمہ گو ہے اس کے لیے ایمان سے بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی بڑی دولت نہیں ہے۔ تو جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، اور ان کی بتائی ہوئی خبروں کے مطابق ہوس نبوت کے جو مریض ہیں قیامت تک مختلف شکلوں اور رنگوں میں اپنے مرض کا دعویٰ جو ہے وہ کرتے رہیں گے، لیکن اہل ایمان جو ہیں ان پر یہ ضروری ہے کہ ہوس نبوت کے ہر مریض اور اس کے معاونین کا بھی کم از کم اپنی استطاعت کے مطابق نہ صرف مقابلہ کریں بلکہ ان کو کیفر و کردار تک پہنچانے میں بھی اپنا حق ادا کریں، ورنہ عابد بھائی اپنے ایمانوں کی بھی فکر کریں۔ تو یہ میں بات آپ کو بتا رہا تھا، آگے انشاءاللہ ٹاپک چل رہا ہے، اس کے اوپر ہم اپنی بات کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر ایک لائیو کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت جی، آپ فرمائیے کون کہاں سے؟ اللہ کا شکر۔ جی شاہ صاحب آپ کا پروگرام دیکھ رہا ہوں میں بہت دن سے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے، دلوں کو اجاگر ہو رہا ہے، اور یہ آپ کا جو سلسلہ ہے یہ آپ نے بڑا اچھا شروع کیا ہے، بہت شکریہ تو جی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ آپ کا یہ پروگرام ہمیشہ یوں ہی آباد رہے، چلتا رہے، آمین آمین آمین۔ اور ایک گزارش تھی کہ وہ میں نعت سننا چاہ رہا تھا، جی کوئی بھی کوئی بڑی اچھی نعت، یہ جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں
तो इनसे ज़रा काइंडली मुझे कोई बहुत प्यारी नात सुना दे कि मुझे मदीना मुनव्वरा की याद आ जाए। जी इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी। तो ये जो भाई थे हमारे साथ, वो कह रहे थे कि बहुत ही कोई ख़ूबसूरत सी नात सुना दें। तो नात जो है वो होती ही खूबसूरत है, नात होती ही खूबसूरत है, बस अपना अपना सुनने का जो है वो एक ज़र्फ़ होता है, एक अंदाज़ होता है कि कोई उसको किस तरीके से सुनता है, वो उसके ऊपर अपनी कैफियत जो है वो तारी कर लेता है। तो ये अंदाज़ मुख्तलिफ होते हैं, नात जो है वो खूबसूरत होती है। जिन्होंने कॉल की है जी, उनके दिल में नात जो है वो इस तरह बसी हुई है, हम कुछ भी सुनाएंगे उनका, यानी उन्होंने देखा सिलेक्शन नहीं बताई जी, उन्हें नात से प्यार इतना है कि वो हम कुछ भी सुनाएंगे, मदीना शरीफ की याद वो कह रहे हैं कि मोहब्बत बढ़ेगी उनकी। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। और आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन को जो है वो पसंद कर रहे हैं, और आप लोग हैं तो हम इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो मिलकर चलेंगे। शाह साहब ये इनकी बात नहीं है जी, मैं नात खां हूँ, और मैं भी आपकी जब पहले रमज़ान से अभी तक मैंने ट्रांसमिशन आपकी देखी भी हैं, तो यकीन जानिए एक बंदा होता है ना, जब कोई चैनल स्क्रॉल कर रहा होता है तो एकदम से ये पीर साहब तशरीफ़ फरमा है, हम सुने बात। अब बात खाली बात नहीं सुने, आपने जितने लोगों को मदऊ किया, जितने भी अहबाब थे, आप मौजू हमेशा इतना अच्छा उसे चूज़ किया कि बंदा वहाँ रुक जाता है, उसे सुनने लग पड़ता है कि अगली बात अब क्या आएगी, अगली बात क्या आएगी। फिर नात खान जो नाते भी माशाल्लाह इतनी अच्छी पेश कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे थे कि अल्लाह से हमेशा कायम रखे, तो उनकी दुआ जो है, ये उनकी जो विल है वो अल्लाह पूरी करे। मेरे भी यही विल है। आमीन। हमारा तो अपना ही यही मकसद है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक सांस है, जब तक खून का आखिरी कतरा है जिस्म में, इंशाल्लाह हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो सना जो है, वो नात जो है, वो अपनी मोहब्बत जो है वो पेश करते रहेंगे, हम भी और हमारी आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह। तो ये जो काविश है एक बड़ी खूबसूरत सारी, ये हमारी जो टीम है सुल्तानी साउंड सिस्टम वाले, वीडियो वाले, और हमारी दरगाह आलिया वारसिया की जो खुसूसी टीम है वो, और जो बाकी सब अहबाब हैं मिलकर जो है इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। अल्लाह पाक आप सब की भी खैर फरमाए। जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी वालेकुम सैयद अस्सलाम। हामिद बुखारी बोल रहा हूँ जी, लाहौर से। जी फरमाइए। आबिद भाई से सुना था जी, एक ख्वाब सुनावा। जी इंशाल्लाह हम ज़रूर आबिद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। आप ट्रांसमिशन के हवाले से हमें थोड़ा बताइए कि किस तरह से चल रही आज का टॉपिक जो है, उसके हवाले से ज़रा। जी ठीक है। आप आज के टॉपिक के हवाले से हमें बताइएगा कि ये टॉपिक कैसा है और ट्रांसमिशन जो है वो कैसी चल रही है। बहुत खूबसूरत। हम तो गुलाम इब्ने गुलाम ही हैं जी। आपने माशाल्लाह पहले भी अभी माशाल्लाह जो सुनवाई है वो दिल की आवाज़ थी, घर में भी माशाल्लाह सारे उसके साथ विरद कर रहे थे, तो रूहानियत जो आपकी तरफ आ रही थी वही वजदानियत इधर भी माशाल्लाह चल रही थी। बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह प्रोग्राम चल रहा है। अल्लाह ताला कहम दहम रखे, हमारे पे और पीरो मुर्शिद का साया हमारे सरों पे सलामत रखे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी, एक और कॉलर जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शाह साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। कौन और कहाँ से? जी मैं जर्मनी से बात कर रहा हूँ, अब्दुल्ला। माशाल्लाह। तो माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखा, बहुत खुशी हुई मुझे, और खत्म नबूवत के हवाले से जो आज आपने प्रोग्राम रखा है इसका बड़ा अहम मौका था। आपने पूरी उम्मत मुस्लिमा पर ये एहसान फरमाया है। बहुत शुक्रिया। तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी और हमारी एक फरमाइश भी है छोटी सी आबिद रऊफ भाई से कि आज के टॉपिक के हवाले से खत्म नबूवत जिंदाबाद के हवाले से कोई कलाम हो इनके पास तो वो जरूर पढ़ें। जी इंशाल्लाह हम आबिद भाई से रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया जी। जी तो असगर भाई, जो फरमाइशें हो रही थी कॉल्स के हवाले से भी कमेंट्स में जो आपको मैंने बताई, तो उनमें से एक फरमाइश जो है वो आप पूरी कीजिए। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। इसके बाद आबिद भाई आखिर में वो कलाम पढ़ेंगे। जी, हमारे पास टाइम जो है वो बिल्कुल शॉर्ट है। बिल्कुल हमारी जो ट्रांसमिशन ख़त्म होने में 10 मिनट रह गए हैं, तो लिहाजा आप ये मेरा ख्याल है आखिरी कलाम जो है वो होगा इंशाल्लाह। जो है कामरान सुल्तानी साहब ने फरमाइश की है वो इंशाल्लाह मैं कल पेश करूँगा। जी, वो लाजमी तौर पे कल में। और ये ख़त्म नबूवत के हवाले से जो इसके मैंने कलाम के शेर निकाले वो भी सुन लें। जी,
عابد بھائی اور آپ مل کر جو ہے عابد بھائی عابد بھائی کہتا ہے تو مل کے پڑھ لیں. جی انشاءاللہ. جی بسم اللہ. کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, کیسے سمجھیں گے تیری شان زمانے والے, خود مٹیں گے یہ تیرا نام مٹانے والے, خود مٹیں گے یہ تیرا نام مٹانے والے. ان میں زہرا بھی ہے حیدر بھی ہے حسنین بھی ہے, ارے کتنے اطہر ہیں محمد کے گھرانے والے, خود مٹیں گے یہ تیرا نام مٹانے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے, اگر جانا ہوا غم غم کے ماروں کا مکینے گنبدے خضرا کو غالے دل سنائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے. ماشاءاللہ انشاءاللہ بالکل سرکار قدموں میں بلائیں گے. جو یہ ایک آزمائش آئی ہوئی ہے اللہ پاک اس کو بہت جلد ہم سے دور فرما دے اور اپنے حبیب کے در کے دروازے جو ہے وہ کھول دے. اور ایک بڑی خوشخبری والی بات جو سننے میں آئی تھی کہ 8 رمضان المبارک کو انشاءاللہ حرم پاک کے اور مدینہ شریف کے دروازے جو ہیں وہ لوگوں کے لیے کھل رہے ہیں. آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو اور جلد وہ لمحہ آئے کہ ہم جہاں پر ہیں یہاں سے ہی سب قافلوں کی صورت میں حرم کعبہ کا طواف کریں اور روضہ پاک پر جا کر
दरूद व सलाम के गजरे और डालियाँ पेश करें। तो हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए आबिद भाई कमेंट्स में एक जो कलाम है उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश है आपके लिए, तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकदी है। तो 2 अशआर और उसके बाद हम अपनी इख्तिताम की तरफ ट्रांसमिशन में जाएंगे और अल्लाह खैर फरमाए और इसको हमारे जो सिलसिला एक लेके चल रहे हैं हम इसको अल्लाह कामयाबियों से नवाजे। एक फ़िक्रा बोलना चाहूँगा कि मैं यकीन जानिए शाह साहब आपके यहाँ प्रोग्राम में मुझे इतना लुत्फ़ आया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े चैनलों पे प्रोग्राम करता रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन किस तरह पुरसोज़ और पुरकैफ़ हाज़री हुई है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला मुझे भी और इस्तकामत अता फरमाए और आपकी पूरी टीम जो है इसका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। आबिद भाई इसमें फ़र्क एक ये है कि वो चैनल्स होते हैं और ये दरगाह है, दरगाह आलिया वारसिया है ये, और वारसी जो सिलसिला है वो मोहब्बत का और प्यार का दर्स देता है, अच्छे इखलाक का दर्स देता है। तो जब यहाँ से ये दर्स मिलेगा तो इंशाअल्लाह जो एक बुज़ुर्गों का सिलसिला है जब वो भी चलेगा, बुज़ुर्गों की नज़र जो है वो हम पर होगी, तो इंशाअल्लाह रूहानियत भी होगी और लुत्फ़ भी आएगा। जी बिस्मिल्लाह। तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी तैबा वाले गल तेरे, तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी नबियां भी आना बलियां भी आना उते नबियां भी आना सारी खुदाई तेरे बूहे उत्ते टुकनी है। तैबा वाले तेरे जया होर दस केड़ा गम खारे रब ने भी कीता तेनू कुल मुख्तारे रब ने भी कीता कुल मुख्तारे तेरे हौसले ते माया तेरे हौसले ते माया मौज असां लुटनी है। तैबा वाले गल तेरे उत्ते मुकनी अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ली आइबिन कान्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंख ने कहीं देखा ही नहीं और आपसे ज्यादा साहिब जमाल और तूने कभी जना ही नहीं। तैबा वाले बिलाल वाली मौला एक लहर दे वैसे ते बिलाल वाली मौला एक लहर दे सदका नवास आदा सब नू तू खैर दे सदका नवास आदा सब नू तू खैर दे आसां वाली पेड़ी साडी आसां वाली पेड़ी साडी कदे भी ना डुबनी है। तैबा वाले
उत्ते मुकड़िए सोने गल तेरे उत्ते मुकड़िए किथे मेहरे अली किथे तेरी सुना गुस्ताख अखियां किथे जानियां इस सूरत नू मैं जान आखा कि जाने जहान आखा सच आखा ते रब दी मैं शान आखा जिस शान तो शाना सब तैबा वालिया तेरे उत्ते मुकड़िए बस तैबा वालिया गले तेरे उत्ते मुकड़िए सोने गले तेरे उत्ते मुकड़िए गले तेरे उत्ते माशाल्लाह माशाल्लाह आबिद भाई बहुत खूबसूरत। असगर भाई आपने बहुत खूबसूरत दोनों ने कलाम पढ़ा। अकीदा ख़त्म नबूवत पर हमारी फ़ना और बका का दारो मदार है। इस अकीदे को नज़रअंदाज करना ऐसा है जैसे अपनी शाहरह को काटना। तो मैं बस यहाँ पर अपने टॉपिक को क्लोज़ करता हूँ कि जो मुसलमान हैं उनको चाहिए कि अपनी जान का या माल का या किसी भी और चीज़ की कोई परवाह ना करते हुए अकीदा ख़त्म नबूवत की इंशाअल्लाह हमें हिफाजत करनी है, ताकि हम रोज़े महशर अल्लाह और उसके महबूब के सामने जो है वो एक फ़ख्र के साथ अपना जो सर बुलंद करके उनके आगे उनके हजूर पेश हों और बताएं कि हजूर आपकी जो नामूस के हवाले से थे हम भी उसमें पहरेदार रहे हैं। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अल्लाह पाक और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे इस अमल को कबूल व मंजूर फरमाएंगे और हमारी बख्शिश का जो है वो ज़रिया बनाएंगे। तो यहाँ पर अब एक हमारा जो टॉपिक है, जो हमारा एक सेगमेंट है, वो वज़ाइफ के हवाले से जो हमारा है जो सेगमेंट, वो मैं आपको बताता चलूँ कि 7वां रोज़ा जो है वो सुबह सहरी जो है उसकी शुरू हो रही है। तो उसका जो पहला जो विर्द है, जो पहला ज़िक्र है फजर की नमाज के बाद, या करीमो 200 मरतबा जो है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद ज़ुहर की नमाज के बाद 5वां कलमा जो है, पंचम कलमा अस्तग़फ़ार 33 मरतबा जो है आप उसको पढ़ेंगे। इसके बाद असर की नमाज अदा कर कर सूरह फातिहा 41 मरतबा जो है वो आप पढ़ेंगे। उसके बाद मगरिब की नमाज के बाद तीसरा कलमा 70 मरतबा जो है वो आप पढ़ेंगे। असर के बाद सूरह फातिहा 41 मरतबा, मगरिब की नमाज के बाद तीसरा कलमा 70 मरतबा पढ़ेंगे। और इशा की नमाज के बाद 4 रकत नफिल नमाज जो है सलात तस्बीह के अदा करेंगे। ये हमारा वज़ाइफ का जो सेगमेंट है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर हुआ। और इसके बाद एक सेगमेंट जो है हमारा सुनहरी बात के हवाले से, कि सिर्फ़ एक ऐसा अमल है जिसमें खालिक और मखलूक बायक वक्त जो है वो शरीक हो सकते हैं, और वो अमल है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दरूद भेजना। और ये कॉल है हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दरूद और सलाम भेजें। तो अपना ख्याल रखें। आखिरी सेगमेंट दुआ का है, दुआ मांगेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि जअलनी मुक़िमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुअ्मिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका यरजुस सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम व अदखिलना दारस सलाम।
तबारक रब्बना व तआलैत या ज़ुल जलाल वल इकराम। अल्लाह पाक दुआ है ये जो ख़त्म नबूवत के हवाले से मामलात चले हैं, ये जो कादियानी मरज़ाइयत का एक फ़ितना है, अल्लाह पाक इनसे हम सब को महफूज फरमा और इनको नीस्तो नाबूद फरमा, तबाह व बर्बाद फरमा। अल्लाह पाक तमाम जितने भी मुसलमान हैं उन पे करोड़ों बरकत और रहमत का नज़ूल फरमा। उनके रिज़्क़ में, कारोबार में, जान में, माल में बरकतें ही बरकतें अता फरमा। अल्लाह पाक हम सब को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा, बार बार वहाँ आना जाना नसीब फरमा, नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमा, कुरान पाक पढ़ के उसको समझ कर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, ख़ात्मा बिल ईमान फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, अज़ाब कब्र से महफूज फरमा, मुनकर नकीरैन को सवालात के जवाबात में आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह पाक हमारे तन को, हमारे मन को, हमारे खून को, हमारी रूह को, हमारी सांसों को, हमारे जिस्म को, हमारी आँखों को हया अता फरमा, पाकीज़गी अता फरमा और क़यामत तक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले रसूल से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पे चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक ऐसा मुसलमान हमें बना दे जैसा तुझे पसंद आ जाए। अल्लाह पाक हमारी ज़िंदगी को ऐसी ज़िंदगी बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल बना दे। अल्लाह पाक जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं रोज़गार नसीब फरमा, जो बेघर हैं उनको अपना घर नसीब फरमा, जो मुसाफिर हैं खैर व आफ़ियत से मंजिल मकसूद तक पहुँचा। अल्लाह पाक जिन बच्चियों की शादियाँ नहीं हुई हैं उनके लिए नेक अच्छे असबाब पैदा फरमा। अल्लाह पाक उनके लिए गैब से नेक अच्छे असबाब पैदा फरमा। जिनकी शादियाँ होगी उन्हें अपने घरों में खुशियाँ नसीब फरमा। आस्ताना आलिया वारसिया पर जितने भी लोग आते हैं अपनी नेक दिली जायज़ हजात लेके उनको कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह पाक हम सब को हज और उम्रा की सआदत नसीब फरमा और अल्लाह पाक तूने जो अपने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर के दरवाज़े बंद कर दिए हैं हमारे लिए, इनमें आसानियाँ पैदा फरमा। तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए अल्लाह पाक वो रास्ते खोल दे, वो दरवाज़े खोल दे। अल्लाह पाक हमारे गुनाहों में माफ़ी अता फरमा, सगीरा कबीरा गुनाहों में माफ़ी अता फरमा और आइंदा नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, आलमी इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफ़ार को नीस्त नाबूद फरमा, हमारे हुक्मरानों को भी नेक हदायत अता फरमा। कश्मीर में, फ़लस्तीन में, बोस्निया, चेचनिया, मिस्र में, ट्यूनिस में, जज़ायर, मराकश, अफ़गानिस्तान में, बर्मा में, शाम में, इंडिया में जहाँ मुसलमानों पे मुजालिम हो रहे हैं उनसे महफूज फरमा, फ़तह व कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। अल्लाह पाक हमारे आस्ताने का फैज़ान भी क़यामत तक जारी व सारी फरमा। मेरी ज़ुबान में भी शिफा व तासीर पैदा फरमा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। फ़ेसबुक के ज़रिए पूरी दुनिया में जो हमें देख रहे हैं हमारे मुरीदैन, अकीदतमंद, चाहने वाले, अल्लाह पाक उन सब की खैर फरमा, उन सब की नेक दिली जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर फरमा, मुकम्मल जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शफा अता फरमा। अल्लाह पाक जिन बच्चों ने पेपर दिए हैं, देने हैं, उन्हें भी कामयाबी व कामरानी नसीब फरमा। ये जो वायरस फैला हुआ है कोरोना, अल्लाह पाक इससे तमाम को महफूज फरमा। जो इसमें मुब्तला हैं उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शफा अता फरमा। हमारे डॉक्टर साहब हैं अल्लाह पाक जावेद शाकिर साहब, उनकी पूरी फैमिली इस बीमारी में मुब्तला है, उनको भी शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। अल्लाह पाक जो कुछ मांगा है उसको अता फरमा, जो नहीं मांग सके हैं उसको भी अता फरमा। जितनी दुआएं मांगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से, बीबी पाक के वसीला जलीला से तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंसूर फरमा। फ़बिदुअल्लाह बसीरुम बिल इबाद सल्लल्लाहु ताला अला हबीबि खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। और नाज़रीन, आप देख रहे थे जान जान रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन दरगाह आलिया वारसिया लाहौर पाकिस्तान से। और एक और बात
کہ آپ ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ ہم جیسے یہ پروگرام شروع کرتے ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، نعت شریف ہوتی ہے، تو پھر وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب وقت پروگرام شروع ہوا اور کب ختم ہوا. ہمیں اپنی رائے دیجیے گا کہ کیا ہم اس ٹرانسمیشن کی جو ٹائمنگ ہے اس کو ہم بڑھائیں، یا اتنی ہی ٹرانسمیشن کی ٹائمنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے آسانی سے جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کل انشاءاللہ پھر ایک بار آپ کے سامنے ایک نئے نعت خوان کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جان جان رمضان، 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 جان جان رمضان.